اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 18 رمضان المبارک سن 1442 مطابق 30 اپریل سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عظمت و فضیلت۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بشہر رمضان وجعل العشر الأواخر فيه من أفضل الأزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام، میرے روزہ دار بھائیو، اللہ تعالی جل جلالہ نے رمضان المبارک کو عبادت و اطاعت کا خصوصی موسم بنایا ہے۔ پھر پورے رمضان میں اس کی آخری 10 راتوں اور آخری عشرے کو مزید خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بفضل الہی ہم بہت جلد آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس میں عبادت و اطاعت کا بے انتہا اجر ہے اور نیک اعمال کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور دنوں کی بنسبت آخری عشرے میں عبادت کا غیر معمولی اہتمام فرماتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ذکر و تلاوت، عبادت و انابت اور نیک اعمال کا بکثرت سلسلہ رکھتے، اور رات میں شب بیداری فرماتے اور قیام و تہجد کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ اس میں قرآن پاک کی طویل تلاوت اور ذکر و مناجات فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار فرماتے اور عبادت و مجاہدہ کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ الحاصل، آخری عشرے میں عبادات کی کثرت کرنا اور اس کی راتوں میں قیام و تہجد اور مختلف عبادتوں کا سلسلہ رکھنا ایک محبوب خصلت اور مستحب عمل ہے۔ پھر عشرہ اخیرہ میں شب قدر کو بھی پانے کا بہترین موقع ہے۔ شب قدر کی فضیلت اور اس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ عشرہ اخیرہ میں عبادت و مجاہدہ کا اہتمام کرنے والوں، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ اخیرہ کی راتوں میں خود بھی عبادت کی کثرت فرماتے اور گھر کے تمام افراد کو بیدار فرماتے تاکہ وہ بھی نماز و دعا میں شریک ہوں۔ چنانچہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کی راتوں میں اپنے اہل و عیال اور گھر کے ہر اس چھوٹے بڑے فرد کو بیدار کیا کرتے جو نماز پڑھ سکتا ہو۔ بس ہمیں بھی ان مبارک روز و شب کو قیمتی بنانا چاہیے اور عبادت و اطاعت، ذکر و تلاوت اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیز اپنی اولاد اور اپنی فیملی کو بھی اس ایمانی فضا اور روحانی ماحول میں شریک کرنا چاہیے، ان کو تلاوت کا شوق دلانا چاہیے اور رمضان اور قرآن کی فضیلت سے ان کو آگاہ کرتے رہنا چاہیے، جس کی بابت باری تعالیٰ کا فرمان ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والی ہیں۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال کو نماز و دعا کی پابندی
اور سنتوں کی پیروی کا حکم دینا چاہیے، اور ان کو اس دعا کی خوب ترغیب دلانی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی معاف فرما دے۔ نیز اپنی اور اپنے بچوں کی بھلائی اور خیر و خوبی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنی فیملی، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب اور ان تمام حضرات کے لیے دعا کرنی چاہیے جن کا ہم پر حق ہے، بلکہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہمیں اپنے وطن کے امن و امان اور ملک کے حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور رمضان جیسی عظیم نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ جل جلالہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صدق دل سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ، ہم کو عشرہ اخیرہ کی قدردانی کی توفیق دے دے، اور ہمارے صیام و قیام اور تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، ایمان و اعمال میں اختتام اور خاتمہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر خاتمہ بالخیر ہے تو انشاءاللہ سب کچھ خیر ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ رمضان کا خاتمہ ہے، لہذا ہمیں اس میں ہر قسم کی نیکی اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر ہمارا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، یعنی ہم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو، تو ہمیں جلد از جلد زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہمیں رمضان کے اندر کثرت سے صدقات و خیرات کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا۔ ایسے ہی ہمیں خیراتی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے قائد شیخ زائد علیہ الرحمہ کا عمل اور پاکیزہ کردار ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ بس ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شیخ زائد کے مشن کو آگے بڑھائیں، صدقات و خیرات ادا کرنے میں بھرپور حصہ لیں، اور باری تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو۔ الحمدللہ، متحدہ عرب امارات کا فضل و احسان اور اس کی سخاوت معروف و مشہور ہے، اور اس کے عطا و کرم کا ہاتھ دنیا کے مختلف گوشوں تک پھیلا ہوا ہے، اور کرم کا یہ ہاتھ انسانیت کی تعمیر و ترقی اور نیکی اور بھلائی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اور دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پس ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت اور اپنے نبی کریم کی اتباع میں کرم و سخاوت کی بھرپور کوشش کریں، انسانی قدروں اور سخاوت کی خوبیوں کو اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھائیں، اور ان کو اس کی ترغیب دلائیں۔ اس ماہ مبارک کی اور خاص طور پر آخری عشرہ کی قدردانی کریں، اور اپنے آباء و اجداد کی پاکیزہ روایات کی پاسداری کریں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، ہم کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما دے، اور کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.